یہاں تک کہ ہر نبی کے بعد نبیوں کے آتے آتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر دعوت کا نقشہ بدل گیا. آپ کی آمد پر دعوت کا نقشہ بدل گیا. اور دعوت کا نقشہ کیسے بدلا کہ آپ نے ہر امتی کو وہ کام سکھلایا جو کام آپ نے اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کیا تھا. جو کام آپ نے اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کیا تھا آپ نے وہ کام امت کو سکھلایا. یہاں آ کر محنت کا نقشہ بدل گیا. آپ کی ذمہ داری بدلی. آپ نے امت کو کام بھی سکھلایا اور آپ نے امت کو کام بھی سکھلایا, دین بھی سکھلایا. دین بھی سکھلایا, دین کی محنت بھی سکھلائی. یہاں آ کر محنت کا رخ بدل گیا. یہاں آپ نے امت کو یقین کی تبدیلی کی محنت بھی سکھلائی, یقین بھی سکھلایا, ایمان بھی سکھلایا, ایمان بنانے کی محنت بھی سکھلائی, نماز بھی سکھلائی, نماز کو زندہ کرنے کی محنت بھی سکھلائی, علم اور ذکر بھی سکھلایا, علم اور ذکر کو زندہ کرنے کی محنت بھی سکھلائی. امت کو صرف دین پر نہیں ڈال دیا کہ تم اپنے انفرادی اعمال کر لو, بلکہ امت کو دین سکھلایا اور دین کو زندہ کرنے کی محنت سکھلائی. بلکہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھلانے سے زیادہ محنت دین کی محنت سکھلانے پر کی ہے. دین سکھلانے سے زیادہ محنت دین کی محنت سکھلانے پر کی ہے کہ امت کو نبوت والا کام دیا, امت کو نبوت والا کام امت کے حوالے کیا. میرے دوستو بزرگوں, اگر ہم اس پر ہیں کہ امت اعمال پر آ جاوے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعوت کی محنت کو زندہ نہیں کر رہے. جو ذمہ داری ہم پر ایک آدمی کو نمازی بنانے کی ہے, وہی ذمہ داری ہم پر اس کو نماز کا داعی بنانے کی ہے. جو ذمہ داری ہم پر ایک آدمی کو جس کو کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں آتا اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھلانے کی ہے, بالکل وہی ذمہ داری ہمیں اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا داعی بنانے کی ہے. بالکل یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ایک آدمی کو عمل پر لا کر چھوڑ دیں. ہماری ذمہ داریاں دو ہیں. ہماری ذمہ داریاں دو ہیں, کلمہ سکھلانا, کلمہ کا داعی بنانا, نماز سکھلانا, نماز کا داعی بنانا, ذکر سکھلانا, ذکر کا داعی بنانا, علم سکھلانا, علم کی طرف اس کو داعی بنانا, اخلاص سکھلانا, اخلاص کا داعی بنانا, اکرام سکھلانا, اکرام کا داعی بنانا, دین کی محنت پر اس کو اٹھانا اور امت کو دین کی محنت پر اٹھانے والا اس کو بنانا. یہ دو ذمہ داریاں ہیں امت کی. صرف اپنی ذات سے عمل کر لینا اس امت کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ اس طرح ذمہ داری نہیں ہے کہ امت کے خسارے سے نکلنے کے لیے بھی اپنی ذات سے عمل کر لینا اس امت کے لیے کافی نہیں ہے. اپنی ذات سے عمل کر لینا اس امت کے خسارے سے نکلنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ بات بالکل یقینی ہے اور یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ امت بغیر دعوت کے خسارے سے کبھی نہ نکل سکے گی. میرے دوستو عزیزو بزرگوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو انفرادی بنیاد پر اٹھایا ہی نہیں تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تمہیں بھیجا ہی گیا ہے انسانوں کے لیے, تمہیں بھیجا گیا ہے انسانوں کے لیے. لام تخصیص کا ہے, لام تخصیص کا ہے. تمہیں خاص طور سے بھیجا گیا ہے. کس لیے؟ تأمرون بالمعروف, بھلائی کا حکم کرو, برائی سے روکو. تمہیں خاص طور سے اس کے لیے بھیجا گیا ہے. اب محنت شخصی یا محنت قومی یا محنت قبائلی یا محنت زبان کی بنیاد پر یا محنت قومیت کی بنیاد پر یا محنت علاقائیت کی بنیاد پر یا محنت ملک کی بنیاد پر یا محنت صوبائی بنیاد پر یا محنت ضلع کی بنیاد پر, ان بنیادوں پر یہ امت کبھی محنت کر کے کامیاب نہیں ہوگی, کیونکہ یہ محنت کی بنیادیں انبیاء علیہ السلام کی ہیں. خاتم الانبیاء کی محنت کی بنیاد یہ نہیں ہے.
خاتم الانبیاء کی محنت کی بنیاد یہ نہیں ہے، یہ محنت کی بنیادیں انبیاء علیہ السلام کی ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. یہ بنیادیں انبیاء علیہ السلام کی ہیں کہ یہ نبی کسی قوم کے، یہ نبی کسی قریے کے، یہ نبی کسی حرفے والوں کے، یہ نبی کسی پیشے والوں کے، یہ نبی اکثریت والوں کے، یہ نبی صنعت کاروں کے، یہ نبی وزیروں میں، تاجروں میں، یہ نبی انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانوں میں اپنی اپنی قوموں میں محنت کرنے کے لیے بھیجے گئے. وہاں عذاب آیا تو محدود، نصرت آئی تو محدود. وہاں عذاب آیا تو محدود، اس قوم پر آئے گا دوسری قوم پر نہ آئے گا. قوم بندر بنائی گئی، دوسری قوم کی شکلوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی. زلزلے آئے ان کی زمینوں میں، سیلاب آئے ان کی زمینوں میں، لیکن یہ امت، اس امت کے ساتھ جو معاملہ اللہ کا ہوگا، پہلی بات میرے دوستوں اور بزرگوں، خوشخبری ہے اس امت کے لیے یہ کہ اس امت کو عام عذاب نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ عذاب آتا ہے اس امت پر جس نبی کے بعد نبی بھیجا جانا ہے. اس امت پر عذاب نہیں آئے گا جس نبی کے بعد نبی نہیں آنا، بلکہ امت کو نبوت والا کام کرنا ہے. امت کو نبوت والا کام کرنا ہے، اس لیے اس امت پر عمومی عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ یہ امت تباہ نہیں ہوگی. آپ نے یہ مانگ لیا اللہ سے کہ اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت نہ کی جائے گی زمین پر. اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دعوت کی محنت نبوت سے امت کی طرف منتقل ہوئی ہے. دعوت کی محنت نبوت سے امت کی طرف منتقل ہوئی ہے. کس طرح ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لا کر کلمے کو جو پیش کیا وہ امت کے تینوں طبقات پر کیا ہے، عورت، مرد اور بچہ. علی بن ابی طالب، خدیجہ الکبریٰ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انسانیت کے تینوں قسموں پر ایک وقت میں لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو پیش کیا. پھر دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے انفذوا جیش اسامہ کے لشکر کی روانگی، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کی روانگی، دعوت کو امت پر یوں پیش کیا جب تشریف لائے، اور دعوت پر امت کو یوں پیش کیا جب دنیا سے تشریف لے گئے. آتے ہوئے جاتے ہوئے دونوں موقعوں پر امت کو کام دے کر گئے ہیں. میرے دوستو عزیز بزرگوں، اگر اس وقت امت علاقائیت کی یا قومیت کی یا زبان کی یا برادری کی یا رنگ کی ان بنیادوں پر سوچے گی، اللہ رب العزت کا اس امت کے ساتھ نصرت کا وعدہ ان بنیادوں پر ہرگز نہیں. یہ ساری بنیادیں ختم ہو گئیں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ایک وقت میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ کیونکہ شعیب علیہ السلام کے امام ہیں، اس لیے آپ تجارت سے نہ ہونے کے یقین کو بھی لائے. آپ نوح علیہ السلام کے امام ہیں، آپ اکثریت سے نہ ہونے کے یقین کو لائے. آپ صالح علیہ السلام کے امام ہیں، آپ صنعتوں سے نہ ہونے کے یقین کو لائے. آپ یوسف علیہ السلام کے امام ہیں، آپ وزارتوں سے نہ ہونے کے یقین کو لائے. آپ ابراہیم علیہ السلام کے امام ہیں، آپ بادشاہوں سے، حکومتوں سے نہ ہونے کے یقین کو لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں ان ساری شکلوں سے نہ ہونے کے یقین کو لائے جن ساری شکلوں سے نہ ہونے کے یقین کو اپنے اپنے زمانوں میں انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر ایجادات کے دور عیسیٰ علیہ السلام تک لے کر آئے. میرے دوستو بزرگوں، اگر یہ اس دعوت کو ہم سمجھ لیں ذرا غور سے، جس طرح عرض کیا جا رہا، اس لیے کہ امت تو بیچاری اس مغالطے میں پڑ گئی کہ دعوت تو غیر مسلموں کے لیے. اتنا بڑا دھوکہ لگا مسلمان کو کہ یوں سمجھے کہ دعوت غیروں کے لیے، اب دعوت دی جائے گی غیروں کو. میرے دوست بزرگوں، امت میں ارتداد کے آنے کا راستہ مسلمانوں کے اندر سے دعوت کا نکل جانا ہے. جب امت دعوت کی محنت چھوڑے گی، امت میں سے امت پناہ ختم ہو جائے گا. اتنا بڑا دھوکہ ہے یہ مسلمانوں کو کہ دعوت غیروں کے لیے ہے. نہیں،
دعوت مسلمان کو دے گا. اللہ رب العزت ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو دے رہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ نہیں فرما رہے یا ایھا الذین کفروا آمنوا، کافروں ایمان لاؤ. کافروں کو تو مسلمان ہونے کی دعوت دی جا رہی. وہاں سے فرماتے تھے جتنا مسلمان کو دعوت دے گا یہ مسلمان باقی رہے گا. جتنا مسلمان کو دعوت دے گا مسلمان باقی رہے گا. یہ نہ جانے کہاں سے غلط فہمی پیدا ہوئی کہ دعوت غیروں کے لیے ہے. نہیں، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر محنت فرعون سے زیادہ کر رہے تھے. فرعون کو دعوت صرف اتنی تھی کہ اسلام لے آ، لیکن صبر کی، توکل کی، تعلق مع اللہ کی، اللہ کے وعدے پر یقین کرنے کی، فرعون کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی، اس سب کی محنت جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے وہ بنی اسرائیل پہ کر رہے تھے. محنت ایمان کی ایمان والوں پر ہوگی. عبداللہ بن رواحہ کی محنت ایمان کی ایمان والوں پر ہے. اجلس بنا من ساعتن، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں، کہ ایمان کی مجلسیں ایمان والوں کے ساتھ لگاویں گے. غیروں کو تو اسلام کی دعوت ہے کہ اسلام لے آؤ، لیکن اصل میں دعوت ایمان والوں کو دے گا. اب بات کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ اب جس طبقے میں گھس کر دعوت دو گے، اگر تاجر میں جو گھس کر دعوت دو گے، شعیب علیہ السلام کی دعوت کے انوارات آئیں گے. تم زمینداروں میں گھس کر دعوت دو گے، تم صنعت کاروں میں گھس کر دعوت دو گے، صالح علیہ السلام کی دعوت کے انوارات آئیں گے. تم اکثریت والوں میں گھس کر دعوت دو گے، نوح علیہ السلام کی دعوت کے انوارات آئیں گے. جس قوم کی طرف جو نبی بھیجے گئے، آج اس قوم میں گھس کر دعوت دیں گے ہم، تو اس قوم کی طرف جو نبی بھیجا گیا ہے اس نبی کی دعوت کے انوارات آئیں گے. مولانا صاحب فرماتے تھے کہ دعوت کی محنت کرنے والوں میں اور انبیاء علیہ السلام میں صرف نبوت کے درجے کا فرق رہ جاتا ہے. صرف نبوت کے درجے کا فرق. یہ دعوت یہ نبوت سے امت کی طرف منتقل ہوئی ہے. تزکیہ امت کے ذمہ ہوگا، تعلیم امت کے ذمہ ہوگی. جس طرح اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. بالکل آپ کا ایک امتی معلم ہے. آپ نے جس طرح آپ معلم تھے، آپ نے اپنی امت کو معلم بنایا ہے. بلغوا عنی ولو آیا، کہ جو مجھ سے اگر ایک آیت بھی لے رہے ہو تو اس کو پہنچاؤ. مجھ سے اگر ایک آیت بھی لے رہے ہو تو اس آیت کو پہنچاؤ. میرے دوستو بزرگوں، اب محنت شخصی یا ملکی یا علاقائی اور قومی نہیں ہے، بلکہ اب محنت عالمی ہے. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نصرت جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ نصرت جو اللہ کی طرف سے ہوگی، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نصرت وہ انبیاء والے طرز دعوت پر نہ ہوگی، وہ انبیاء والے طرز دعوت پر نہیں ہوگی. اس زمانے میں جو امت کی نصرت ہوگی، اول تو نصرت کہتے کسے ہیں؟ نصرت کسے کہیں؟ بھائی ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ بھائی دو آدمی سفر میں جا رہے تھے کہ سامنے سے شہر آ گیا، اس سے مقابلہ ہوا، اللہ نے نصرت کر دی. شہر ہمیں دیکھ کر رخ پھیر کے چلا گیا. شہر ہمیں دیکھا اور رخ پھیر کے چلا گیا. یہ نصرت کا عام مفہوم ہے. میرے دوست بزرگوں، اگر افراد کے کام بن رہے ہیں تبلیغ سے، اس کو نصرت نہیں کہیں گے. اس کو یا کرامت کہہ لو یا اس کو برکت کہہ لو. یہ ولایت کے ساتھ کرامت ہو سکتی ہے، لیکن نصرت کسے کہتے ہیں؟
نصرت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی سنت کے خلاف